یہ جنات جو ہے، یہ جو لفظ بنا ہے جن، کس سے بنا ہے؟ یہ جو لفظ جن ہے یہ بنا ہے جنو یا جنہ سے۔ جنو یا جنہ مطلب نظر نہ آنے والی چیز، جیسے کہ ہم جنت بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جنت۔ پیراڈائز کو کیا بولتے ہیں؟ جنت بولتے ہیں، جنت۔ ویسے ہی ہم بولتے ہیں جہنم، جنت، جہنم، جن، یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ روٹ ورڈ جو ہے اس کا وہ ہے جنو یا جنہ، جس کا مطلب ہے نظر نہ آنے والی چیز۔ جنت اور جہنم ہم کو اس دنیا میں نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے جنات بھی اس دنیا میں نظر نہیں آتے، تو نظر نہ آنے والی چیز۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شاطر فورینر جو ہوتا ہے، چالاک فورینر، اس کو بھی جن بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ انسان کو چھوڑ کر دوسری مخلوق بھی اس دنیا میں رہتی ہے۔ خاص طور پہ امریکہ میں یو ایف اوز کا بڑا کانسیپٹ ہے۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر سے کوئی ایسی چیز اڑ کر چلے جاتی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا اڑ کے گیا۔ لوگ اپنے گھروں کے اوپر سرویلنس کیمرہ اور کیمراز لگا کے رکھتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا اڑ کے گیا۔ جو لوگ انٹرنیٹ سے واقفیت رکھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ لوگ جا کے دیکھیے، یو ایف اوز ٹائپ کر کے دیکھیے آپ لوگ، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، تو ان کے پاس بھی یہ کانسیپٹ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کے کوئی چیز اس دنیا میں رہتی ہے۔ اور جب ان کو پتہ نہیں ہوتا، جب تو یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ بہت ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں، مطلب امریکہ میں سب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب ڈاکٹر ہیں، سب انجینئر، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ سپرسٹیشیس وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں امریکہ کی، کہ 13واں فلور وہاں پہ نہیں ہوتا، 12 کے بعد سیدھا 14، 13 کو وہ لوگ ڈیول کا نمبر بولتے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ بدعقیدگی ان لوگوں کے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گورے ہیں، انگریزی بات کرتے ہیں تو سب سے ایڈوانس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس بھی بہت بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، اور شیطان اور جنات ان کو بہت گمراہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سوئسائڈ کے کیسز، اور سب سے زیادہ خودکشی کے کیسز، اور سب سے زیادہ یہ جو جن سے اور شیاطین سے پریشان ہونے کے کیسز آپ کو ویسٹ میں ملیں گے، جرمنی میں، امریکہ میں، لندن میں بہت زیادہ آپ کو یہ کیسز ملیں گے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ سائنس بھی اس بات پہ متفق ہے کہ یو ایف اوز کر کے بھی کوئی چیز ہے، انآئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، جو اس دنیا میں موجود ہیں انسان کو چھوڑ کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جنات کا جو تعلق ہے وہ غیب سے ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے بنایا یا انسان کے بعد بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پہلے ہی آگ سے، یعنی کہ کون سی آگ؟ عام آگ نہیں، بلکہ بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ، ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اب آگ میں بھی کیٹیگریز ہے، آپ میچ سٹک جو رہتی ہے اس کو سلگا کے دیکھیے، اس کا رنگ کیا رہتا؟ پیلا۔ آپ کبھی گیس اسٹو کی جو آگ ہے بغیر دھوئیں والی، اس کا رنگ دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ بلو۔ ایک دلچسپ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہندو مذہب میں جو بتوں کی پوجا ہوتی ہے اس کا رنگ کیا ہوتے ہیں؟ بلو ہوتا ہے۔ کرشنا کا رنگ دیکھیے آپ، شیوا کا رنگ دیکھیے آپ، کالی کا رنگ دیکھیے۔ اکثر جو بتوں کے وہ ان لوگوں نے رنگ دے رکھے ہیں، یہاں تک بھی رام کی بھی جو مورتی ہے اس کو بھی میں نے دیکھا کہ ادھر بلو رنگ تھا۔ تو بہرحال اس کا تعلق کیا ہے؟ بلو کیوں بلو یہ لوگ اتنا سگنیفیکنٹ بناتے ہیں، کیوں بلو رنگ کو ان لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تو ایک آبزرویشن ہم کو ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارِ السَّمُومِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ تو وہ جو بغیر دھوئیں والی آگ ہے وہ بلو کلر کی ہوتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ لوگ جنات کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سورہ جن دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنات کا قول اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جنات خود یہ بولتے ہیں کہ وَأَنَّهُ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ وَيَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنات یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے، انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، یا انسانوں میں سے جو مرد ہیں وہ جنات کے مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔
تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ انسان جو ہے کچھ بدعقیدے جو لوگ ہیں، بدعقیدگی کو پھیلاتے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جنات کی پناہ میں جاتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ چیز پہلے بھی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کے آئے تو دور جاہلیت میں جب مشرکین کسی جنگل میں جاتے تو پہلے یہ بول دیتے تھے کہ اس جنگل کے جنات کے سب سے بڑے سردار کی پناہ میں جاتا ہوں. تو یہ چیز اس دور میں بھی بہت ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. تو ایک آبزرویشن میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ جنات اور شیاطین کی پوجا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سورہ ہجر کی 26 سے 27 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَامٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے. بہرحال جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جنات 5 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنی مطلب ایک عام جن، اور ایک جن ہوتا ہے جس کو عامر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عمار یا عامر. یہ جو جن ہوتے ہیں یہ انسانوں کے بیچ میں رہتے بستے ہیں. عامر نام کے جو جن ہوتے ہیں یہ انسانوں میں رہتے بستے ہیں، ہمارے گھروں کے باہر یا ہمارے چھتوں کے اوپر یا پھر بازاروں میں، راستوں میں یہ جن بیٹھے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے قسم کے جن جو ہوتے ہیں ان کو ارواح بولتے ہیں. ارواح. اور یہ جن خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور اکثر آپ غور کریے، چھوٹے بچے بہت زیادہ جب روتے رہتے ہیں تو ان کو یہ جن پریشان کرتے ہیں. تو اس وقت دعائیں وغیرہ پڑھنے سے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے سے بچے تھم جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو جن ہوتے ہیں ارواح، یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ جن ہوتے ہیں جس کو شیاطین یا شیطان بولتے ہیں، جو لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے اعمال کو برباد کرتے ہیں. تو ان کو شیاطین یا شیطان بولتے ہیں. اور 5واں قسم کا جو جن ہے اس کو عفریت بولتے ہیں. یہ سب سے پاورفل، سب سے طاقتور جن ہوتا ہے. یہ انسانوں کو مار بھی سکتا ہے، یہ سامانوں کو اٹھا بھی سکتا ہے. تو یہ عفریت ہوتا ہے، سب سے پاورفل یہ جن ہوتا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن آیا اور بولا کہ عفریت آیا اور بولا کہ آپ حکم کیجئے، میں آپ کے تخت کو اٹھا کے لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں میں سے ہی ایک علم والا بندہ وہاں پہ اٹھا اور وہ بولا کہ آپ حکم کیجئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے، میں پلک جھپکتے ہی آپ کا تخت لے آؤں گا. یہ انسان نے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، بلکہ وہ جو عفریت تھا اس نے کہا تھا کہ میں اس کو لے کے آ سکتا ہوں. تو بہرحال معلوم ہوا کہ یہ جو عفریت ہوتا ہے یہ سب سے پاورفل جن ہے. جنات میں سب سے پاورفل جو ہوتے ہیں یہ عفریت ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جن کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ جو جن ہے وہ عفریت ہی ہیں. بہرحال جن کتنے قسموں میں پائے جاتے ہیں، کتنے قسم کے جن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث طبرانی الحاکم میں بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الجن ثلاث اصناف. جن 3 قسم کے ہیں. ایک ایسے قسم کے جن ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جن. اور دوسرے قسم کے جن جو ہیں وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہیں. اور تیسرے قسم کے جن جو ہیں وہ 2 پیروں والے ہیں، یعنی کہ ہمارے جیسے ہمارے آس پاس میں جو رہتے بستے ہیں وہ. 3 قسم کے جن، ہوا میں اڑنے والے، سانپ اور کتے کی شکل میں رہنے والے، اور انسانوں کی شکل میں 2 پیر والے. ٹھیک ہے.